فلا تسألنی، پس لا نہیں، تسألنی سألا اس نے سوال کیا، یسأل وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، تسأل تو سوال کرنی مجھے، فلا تسألنی تو پھر مجھے سوال نہ کرنا، ما لیس لکا، ما جو لیسا نہیں ہے، لکا لام کے لیے، کاف تمہارے لیے نہیں ہے، جس کا بھی کے ساتھ علم کوئی علم، تمہارے ساتھ جو علم نہیں ہے، یعنی جس بات کا تمہیں نہیں پتا، پھر وہ نہ مجھ سے پوچھو۔ جو ہمیں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، وہ تو خراب بچہ تھا، تیری راہ پہ نہیں تھا، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تجھے معلوم نہیں ہے۔ انی آئزو کا، انا بے شک یا متکلم کے لیے آگے، انی میں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں واعظ کرتا ہوں، بعض نصیحت کو کہتے ہیں نا اردو میں بھی، انی آئزو کا مخاطب کے علاوہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نوح نصیحت کرتا ہوں، ان کہ ہو جاؤ، تکونا کہ تم من الجاہلین، یعنی میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، جو علم کے بغیر ہی سوال کر دے وہ جاہلوں میں سے ہوتا ہے، تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ قال کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیلو کال نہیں کرتے، آگے ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ قال تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، انی اعوذ اے میرے اللہ میں تو پناہ مانگتا ہوں، آذا یعوذ، اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بکا، باللہ کی بجائے یہاں بکا آ گیا، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، ان کہ اسألک کہ میں سوال کروں آپ سے، ان اسألک کہ میں سوال کروں آپ سے، ما لیس لی بہ علم، ما جو لیسا بھی نبی کے لیے آتا ہے، بار بار آنے والا، جو نہیں ہے، لی میرے لیے، لام کے لیے، اور یا متکلم کی علامت ہے، لی میرے لیے بھی اس کے متعلق، علم کوئی علم، جس کے متعلق میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال کروں تو اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ اور اللہ تغفر لی، سوائے اس کے تم مجھے معاف کر دے، تغفر لی مجھے معاف فرما دیجئے، وترحمنی اور مجھے رحم فرما، اور آپ رحم فرما دے مجھ پر، اکن اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اللہ تغفر لی وترحمنی سوائے اس کے کہ آپ میں مغفرت فرما دیں اور مجھ پر رحم فرما دیں، اکن میں ہو جاؤں گا من الخاسرین، میں تو گھاٹا کھانے والوں میں، خسارے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یا نون تو جمع کی علامت، خسارے کا کلمہ تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، من بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، رحم بھی، کون بھی، مغفرت بھی، یہ سارے ہماری زبان میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز آپ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، جس کے متعلق میں جانتا نہیں، وہ آپ سے مانگوں۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ قیلا تو کہا گیا، یا نوح اے نوح علیہ السلام، اہبط اتر جا، بسلام بے کے ساتھ، سلام سلامتی کے ساتھ، ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ ہبتا یہبطو کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا۔ یا نوح اتر جاؤ، یعنی وہ تو جودی پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں نا، اوپر کشتی سے اب نیچے اتر جاؤ، منا
سلامتی ہے، منا ہماری طرف سے تمہارے لیے اب سلامتی ہے، وبرکات علیک اور برکتیں ہیں، اردو کا کلمہ برکت، نفع ہیں، فائدے ہیں، سہولتیں ہیں، علیک آپ پر، آپ کے لیے برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں میری طرف سے اور سلامتیاں ہیں۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ، واو کے معنی اور، علا پر، امامن اور ان امتوں پر، ممن معک، من سے من جو کہ معک جو آپ کے ساتھ ہے۔ آگے جو نسلیں چلنی ہیں ان نسلوں کے جد امجد آپ نے یہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ آگے ان سے کتنی نسلیں چلنی ہیں، اس لیے امم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ علی امم ممن معک و امم، اور وہ امتیں، سنمتعہم، سین تو مستقبل کی علامت ہوتی ہے، مضارع کی علامت نون لگی ہوئی ہے اس سے پہلے آتا ہے، تو ہم مستقبل میں اب اس کا ترجمہ کریں۔ مال و متاع کہتے ہیں، نمتعہم، ہم انہیں مال و متاع دیں گے، انہیں سامان زیست، زندگی گزارنے کا سامان دیں گے، کیونکہ آگے ان سے امتیں چلنی ہیں۔ ثم، پھر، یمسہم، پھر، مسا یمسو چھونا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مس کرنا، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے عذاب علیم، المناک، علیم کو فعیل ان کے وزن پر کہیں تو علیم بن جاتا ہے، علم کو، علم دردناک، دردناک عذاب پھر ہماری طرف سے انہیں پکڑ لے گا۔ حکم ہوا، اے نوح اتر جائیے، اہبط، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں آپ پر اور ان گروہوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مستقبل کو تو اللہ ہی دیکھ کے بتا سکتا ہے نا، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں انہی میں سے، امامن، انہی لوگوں میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ آیت نمبر 49، تل کا، یہ مونس کے لیے اس میں اشارہ ہے، من انبائی، من سے انبا، نبا کی جمع ہے، نبا کہتے ہیں اہم اطلاع۔ تل کا من انبائی، یہ خبروں میں سے ہے، الغیب، غیب کی خبروں میں سے، یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ان میں سے کس سے آگے امت چلانی ہے، ان میں کون ایمان والے رہیں گے اور کن کو ہم سامان زیست تو دیں گے، لیکن وہ اس سامان زیست کی وجہ سے بفر جائیں گے، وہ غرور اور متکبر ہو جائیں گے، اکڑ جائیں گے، میری بات نہیں مانیں گے، نافرمانی کریں گے، اور ہماری طرف سے انہیں عذاب چھو لے گا جس طرح اب چھوا تھا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہا، ہم نے جو وحی کر دی، الیک، آپ کی طرف، ہم نے جو وحی کر دی ہے آپ کی طرف، یہ ان خبروں میں سے ہے جو غیب کی خبریں ہیں۔ ما کنت تعلموہا، بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے، نبی کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں عطا کر دے، اس لیے کہ ما کنتا، ما نہیں، کنتا تھے آپ، تعلموہا، آپ اس کو نہیں جانتے تھے، یہ جو غیب کی باتیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا تھا۔ وَأَنْتَ، اور آپ، انت اور آپ، وَلَا قَوْمُكَ، اور نہ ہی آپ کی قوم، آپ نہ آپ کی قوم، من قبل، من سے قبل، پہلے، ھذا، اس سے پہلے نہ آپ نہ آپ کی قوم جانتی ہے کہ کیا خبریں ہیں یہ۔ فَاصْبِرْ، یا پھر تین نکات لگا کر کہا اب صبر کرو، یہ جو کچھ معاملہ ہو گیا ہے اب اس پر صبر کرو، اور اگلے جملے کے ساتھ بھی کہا ہے یہ صبر کیوں کرنا ہے، ان فاصبر، صبر کرو، ان بے شک، العاقبۃ، انجام آخر جو ہوگا، عاقبت جو ہوگی، انجام جو ہوگا، للمتقین، یہ تو متقیوں کے لیے ہے، یعنی
انجام کار متقیوں کے حق میں ہی ہوگا سب کچھ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اے محمد، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں خطاب ہے۔ اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہوگا۔ یہ واقعہ بیان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر اس قوم کے ساتھ یہ سلوک ہوا تھا تو آپ کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ جو آپ کی مخالفت کریں گے ان پر عذاب آ جائے گا۔ اگر ان میں سے کچھ آج ایمان والے ہیں تو کل اگر ان کو مال و متاع دیا جائے گا، دنیا کی سلطنتیں دی جائیں گی، بفر جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے، اپنا حکم چلائیں گے میرا نہیں، تو ہم عذاب انہیں پھر پکڑ لے گا۔ تاریخ اس پہ شہادت دیتی ہے کہ بات ٹھیک ہے۔ جس طرح پہلی مثالیں دیتے ہوئے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ، اور الہ کی طرف، عادٍ قوم عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی یعنی قوم عاد میں سے ایک فرد کو، ہودن جن کا نام ہود تھا، ان کو بھیجا۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قالا یا قومی، قالا کہا، یا قومی اے میری قوم کے لوگوں۔ بنیادی بات جو ہے وہ تو سب نے ایک ہی کہی ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے۔ پھر جس زمانے میں جو بگاڑ زیادہ ہوتا تھا یا اس کی اصلاح کے لیے بھی ایک جملہ انبیاء کہتے، لیکن یہ جو والا جو جملہ ہے یہ تو سارے انبیاء نے ایک جیسا ہی کہا ہے۔ سورہ ہود میں بھی اور آگے جو صورتیں آ رہی ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، اور سورہ یونس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پہلا جملہ جو ہے وہ یہی تھا، قال یا قومی اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی بندگی اور غلامی کرو، صرف اللہ کا کہا مانو، اللہ کے علاوہ پھر کسی کا کہا نہ مانو۔ یہ تو ہر ایک کو ما لکم، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود۔ عبد جس کی عبادت کرتا ہے اسے معبود کہتے ہیں، وہ الہ ہوتا ہے۔ عبد جس کی بندگی غلامی کرتا ہے، کوئی تمہارا مالک آقا نہیں ہے سوائے اس کی، غیرہ اس کے علاوہ، اردو میں بھی استعمال ایسے ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ تم اسی کا کہنا مانو، صرف اللہ کا کہنا ماننا۔ اگر انتم، ان آ جائے تو اگر نہیں کرتے ترجمہ پھر اس کا نہیں ترجمہ کرتے، نہیں ہیں انتم تم لوگ، الا سوائے اس کے، مفترون، افطرا یفتری، افطرا کا کلمہ تو بار بار استعمال کر رہے ہیں ہم جھوٹ کرنے کے لیے، افطرا بازی کرنے کے لیے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، جن کی بندگی کر رہے ہو یہ جھوٹے، ان کی بندگی نہ کرو۔ یا قومی اے میری قوم کے لوگوں، اس میں وہ پوری تفصیل ہے کہ بندگی کرو گے اللہ کی تمہیں یہ انعام ملیں گے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو یہ انعامات دنیا میں بھی ملنے ہیں، آخرت میں بھی ملنے ہیں، اگر نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی سزائیں ہوں گی، رسوائی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہوگی اور عذاب ہوگا۔ یہ ساری باتیں بتا کے ان کو بچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اس بچانے کی کوشش پہ اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، علیہ اس پر، یعنی یہ جو میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ مانگتا نہیں ہوں، کوئی اجرن، کوئی بھی اجر، کوئی بھی صلہ، کوئی بھی بدلہ، کوئی بھی معاوضہ، تم سے اس کا میں کوئی ثواب نہیں مانگتا۔ ان اجری الا، نہیں ہے، اللہ سے پہلے آ گیا نا ان، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔
ان اجریہ میرا تو اجر ہے. اجر تو صلے بدلے معاوضے کو کہتے ہیں، اور یا ساتھ لگ گئی ہے وہ متکلم کی علامت کے طور پر. ان اجریہ الا نہیں ہے میرا اجر سوائے علی پر الذی اس ہستی پر فطرانی جس نے مجھے پیدا کیا. خالقہ، فطرہ، بدعا، یہ سارے کلمات انہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، کیا فا پس لا نہیں، کیا پس نہیں تعقلون تم عقل کرتے. میں اتنی محنت کے بعد اتنی تمہاری باتیں سن کے تمہارے فائدے کی جو بات کر رہا ہوں، اس کا اجر میں نے تم سے نہیں لینا، کسی لالچ میں نہیں کر رہا. اس کا اجر تو میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے لینا ہے. اللہ اکبر. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یا قومی، واہ، اور یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. استغفروا، واو الف جمع کی علامت شروع میں جو الف آ گیا یہ تو امر کے لیے آ گیا. مغفرت طلب کرو. استغفرا یستغفروا، مغفرت طلب کرو. ربکم، اپنے رب سے، اپنے رب کی مغفرت طلب کرو. ثم، اپنے رب سے معافی چاہو. ثم، پھر. توبو الیہ، اس سے معافیاں مانگو اور اس کی طرف پلٹو. تابا یتوبو کہتے ہیں پلٹنے کو، اور واو الف جمع کی علامت ہے. پھر اس کی طرف پلٹو. الیہ ہی، الہ کی طرف، ہی اس کی طرف پھر پلٹو. یرسل السماء علیکم مدرارا. ارسلہ یرسلو، ارسال کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے. ارسلہ اس نے بھیجا. یرسلو وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا. السماء آسمان کو، علیکم تم پر. آسمان کو بھیجتا ہے یعنی ان آسمان کے ان بادلوں کو بھیجتا ہے. مدرارن، دار را سے یہ کلمہ نکلے گا. درہ یدر، درن، فراوانی کا ہونا، اس میں اللہ ہے. مدرارن مفعال کے وزن پر، یعنی یرسل السماء علیکم مدرارم و یزدکم. وہ کے معنی اور زیادہ. یزید کہتے ہیں زیادہ ہونے کو، زیادہ کیا. یزد وہ زیادہ کرتا ہے یا کرے گا. کم تم کو، قوتاً قوت میں وہ اضافہ کرے گا تمہاری. الی قوتکم، تمہاری قوت میں، جتنی تمہاری قوت ہے اس میں وہ اضافہ کر دے گا. ولا تتولوا مجرمین، وہ کے معنی اور لا کا مطلب نہیں. تولا یتولا کہتے ہیں رخ پھیر لینے کو، منہ دوسری طرف کر لینے کو. مجرمین، مجرموں کی طرح تم رخ کو پھیر نہ لو، یا مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا فراوانی کے ساتھ. آسمان کی رحمتیں اور اس کا پانی تم پر نچھاور کرے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. آیت نمبر 53 میں کہا گیا قالو، تو انہوں نے کہا یا ہودو، اے ہود علیہ السلام. ماں جیتنا، ماں نہیں، جیتا تو آیا، جیتی تو ایک مؤنث آئی، جیتو میں آیا، اور جینا ہم آئے. اصل میں کلمہ تھا جا، آ گیا، ماضی تھا. یجیو وہ آتا ہے یا آ گیا. جیتا تو آتا ہے. ماں جیتنا بے بیناتن، نہیں آپ آئے ہماری طرف. بے بینا، بے کے ساتھ، بینا وہی کلمہ اردو میں بار بار استعمال ہو رہا ہے. روشن نشانیوں کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ.
تو انہوں نے کہا اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آئے، واضح دلیل لے کر کوئی نہیں آئے، کوئی معجزہ لے کر نہیں آپ آئے۔ وما نحنو، وہ اور ما نہیں، نحنو ہم، آنا میں، نحنو ہم، اور نہیں ہم بتارکی، بے کیسا تارکی، تارکی اصل میں ترک کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم نہیں ہیں ترک کرنے والے آلہتنا، ہم نہیں ہیں ترک کرنے والے اپنے الہوں کو، آلہہ الہ معبود، اپنے معبودوں کو ہم الگ کرنے والے نہیں ہیں، ان قولک، ان سے، قولک ایک تمہاری بات سے، یا تو کوئی پیچھے بڑی مضبوط دلیل ہوتی، کوئی نشانی ایسی ہوتی، روشن نشانی جس کو دیکھ کر ہم کہتے، کوئی معجزہ دکھاتے، تمہاری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ وما نحنو، واو اور ما نہیں، نحنو اور نہیں ہم، لکا آپ کے لیے، بمؤمنین مومنین کے ساتھ، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں۔ یا نون تو جمع کی علامت آ گئی۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، انہوں نے جواب دیا اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آئے، اور نہ آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، صرف اس لیے کہ آپ نے کہا ہے، آپ کی بات کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ان نقول، ان اگر، نقول اگر کی بجائے دیکھیے الا آ گیا تو ہم اب اس کا ترجمہ کریں نہیں ہم کہتے الا سوائے اس کے اعتراء کا، عین را واو، یہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا کلمہ۔ اعتراء اصل میں کلمہ تھا ارا یارو، اور اعتراء یعتری، اعتراءً کہتے ہیں کسی کو پکڑنے کا ذریعہ بننا، اصل بات یہ۔ اور جب باب افتعال پہ آ کے اعتراء کہا ہے تو اہتمام سے کسی چیز کو پکڑنا، اعتراء کا تو پورے اہتمام کے نہیں ہم کہتے سوائے اس کے کہ پکڑ لیا ہے، بڑا اہتمام کر کے پکڑ لیا ہے، بعض آلہتنا ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں پکڑ لیا ہے، بسوء برائی کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، ہمارے معبودوں نے برائی کے ساتھ تمہیں پکڑ لیا ہے، یعنی تمہیں ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے۔ قال تو کہا انی اشہد اللہ، انی بے شک میں، قالا کہا، حضرت ہود نے کہا اشہد میں گواہی پیش کرتا ہوں، اشہد اللہ میں آپ پر اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں، واشہد اور تم بھی گواہی دو، انی بے شک میں، بری ہوں، بری کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بری ہوں، میں تو بری ہوں، مما تشرکون، میں تو بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، یعنی تم کہتے ہو کہ بینہ، اللہ کی بات سے بڑھ کر، اس کی شہادت سے بڑھ کر کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے؟ میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو، واشہدو اور تم بھی گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں، میں ان سے بری ہوں، واشہدو انی بریء مما تشرکون، اس بات پہ
تم بھی شہادت دے دو کہ میں اس بات سے بیزار ہوں، بری ہوں۔ من دونی ہی، من سے دونی اس کے سوا، فیقیدونی، فقیدونی، پس قادہ یقیدو کہتے ہیں تدبیریں کرنے کو، سازشیں کرنے کو، چالیں چلنے کو، قادہ۔ فَقَیدُونِی جَمِیعًا، تم سارے اکٹھے ہو کر میرے خلاف تم کوئی سازشیں کر لو۔ ثُمَّ لَا تُنظِرُونِی، پھر تم مجھے، ثُمَّ لَا، تم مجھے پھر میرے اوپر نظر نہ کرم بھی نہ کرنا، یعنی تم مجھے ذرا مہلت نہ دینا۔ عربی زبان میں اس کے لیے کلمہ مہلت کے لیے استعمال ہوتا ہے، نظر کرم کرنا، یعنی تم مجھ پر پھر کوئی مہلت نہ دینا۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے تو بھروسہ کر لیا ہے۔ توکل اردو میں بھی استعمال کرنے والا کلمہ ہے۔ انی، میں نے تو بھروسہ کر لیا ہے، میں نے تو اعتماد کر لیا ہے، علی اللہ، اللہ پر، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ ربی، جو میرا رب ہے، وہ ربکم، جو تمہارا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو اس پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ ما من دابۃ، ماں نہیں ہے، من دابہ، کوئی بھی دابہ، دابہ کہتے ہیں جاندار کو، دال بے سے یہ کلمہ نکلتا ہے، جو بھی زمین پر چلتا ہے اپنے قدموں کے ساتھ وہ دابہ کہلاتا ہے، یعنی جو بھی جاندار ہے۔ اللہ، سوائے اس کے، ہوا آخذ بناصیتہا، اللہ سوائے، ہوا وہ ہے، یعنی اللہ ہے، آخذ پکڑنے والا، بناصیتہا، اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے۔ یہ جو پیشانی کے سامنے والے بال ہوتے ہیں اسے ناصیہ کہتے ہیں۔ ہوا آخذ بناصیتہا، ان ربی علی صراط، بے شک ربی میرا رب ہے، علی صراط، راستے پر، مستقیم، جو سیدھا رہا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہتے ہیں کہ من دونہ فاقیدونی، تم سب کے سب مل کر، جمیعہ، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑو، اپنے سازشوں میں کوئی کسر نہ چھوڑو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ گویا اس کے اندر بھی دعوت دے رہے ہیں، جس طرح میرا رب ہے اور میں اس پر بھروسہ کر رہا ہوں، تم بھی اسی پہ بھروسہ کر لو۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کے پیشانی کے جو بال ہیں اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ آیت نمبر 57۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس ان، اگر، واللہ کہتے ہیں منہ پھیر لینے کو، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فقد، پس قد، تو یقیناً، میں تو یقیناً ابلغتکم، میں نے تو ابلاغ کر دیا ہے، میں نے تو پہنچا دیا ہے، ما ارسلت بہ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا، ارسلت، یہ ارسلت میں بھیجا گیا ہوں، بہ جس کے ساتھ، الیکم تمہاری طرف، جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اس کا تو میں نے ابلاغ کر دیا ہے، وہ تم تک پہنچا دیا، یعنی جس نبوت کے کام پہ لگا ہوں، جس رسالت کے کام پہ لگا تھا، وہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یستخلف، استخلف، یستخلف کہتے ہیں جانشین بنا دینے کو، کسی کے بعد کسی کو لے آنا۔ یستخلف، تو اللہ تعالیٰ پھر اہتمام کے ساتھ جانشین بنا دے گا، ربی میرا رب،
قومن کسی قوم کو، غیرکم تمہارے سوا، ولا تضرونہ، اچھا اس میں سختی نہیں، نرمی ہی کی بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں برباد کر کے تمہارے بعد ایسا کر دیں گے، یہاں بات وہی ہے لیکن محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جانشین بنا دیں گے ربی قومن غیرکم، تمہارے سوا کسی قوم کو تمہارا پھر وہ جانشین بنا دوں گے، اللہ تمہیں تباہ کر دے گا، ولا تضرونہ، تم اسے ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، ضرہ یضر، بونون جمع کی علامت ہو اس کو، یعنی تم اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیء ذرہ برابر بھی، ان ربی علی کل شیء حفیظ، ان ربی بے شک میرا رب، کیا ان ربی علی کل شیء، علی پر، کل شیء ہر چیز پر، حفیظ، حفیظ ہے نگران ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہر چیز، اس کی نگرانی میں ہے، چیز ہر چیز اللہ ہی کی نگرانی میں ہے، گویا کہا جا رہا ہے اگر تم منہ پھیرتے ہو، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں وہ میں نے تم کو پہنچا دیا ہے، وہ تو یقیناً میں تمہیں پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو اٹھا لے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ آیت نمبر 59، آیت نمبر 58، وَلَمَّا، واو کے معنی اور، لما جب، جاء آ گیا، ہم اردو میں اسی کلمے کو الٹا کے کہتے ہیں آ جا، اور عربی میں کہتے ہیں جاء آ گیا، ماضی ہے، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، نجینا، تو ہم نے نجات دے دی، دیکھیے مسلسل ہم یہی پڑھتے آ رہے ہیں، جب بھی عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تو پہلے نجات دیتے ہیں ہودن، اس نبی کو جو دعوت دے رہا ہوتا ہے اور اسی کے منہج پر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر ایمان لائے ہوتے ہیں، والذین آمنوا معہ، جو اس پر ایمان لائے، اپنی اپنی مرضیوں سے نہیں، یہاں یاد رہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، نہیں، اپنے نہیں، جو اسی پر ایمان لائے اپنی ذاتوں کی نفی کر کے، والذین آمنوا معہ، جو ایمان لائے اس پہ، برحمت، اپنی رحمت کے ساتھ، من سے نہ ہماری، اپنی رحمت کے ساتھ، والذین آمنوا معہ برحمت، ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ، ونجیناہم، وہ اور نجینا، اب وہ کلمہ استعمال کیا ہے، اور نجات دے دی، نجا ینجو نجاتن، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، من یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، عذاب غلیظ یہ بھی اردو میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں، غلیظ فعیل کے وزن پر، جو ہمیشہ رہ جانے والا سخت عذاب ہے، اس سے ہم نے انہیں نجات دے دی، اللہ عذاب سے بچا لیتا ہے اور نجات دے دیتا ہے اپنی رحمتوں کے صدقے میں۔ آیت نمبر 59، وَتِلْكَ عَادٌ، وہ اور تِلْكَ وہ ہے، عادٌ وہ عاد، قوم عاد، جاہدو، جاہدہ یجہدو جہدن، جاہدہ کہتے ہیں انکار کرنے کو، جاہدو بی آیات ربہم، بے کے ساتھ آیت کی جمع ہے، ربہم، اپنے رب کی آیات کا انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا، وَعَصَوْا، اور نافرمانی، عصا یا عصیان اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عاصی کرنالی ایک شاعر کا تخلص،
آسا اس نے نافرمانی کی، یاسی وہ نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا، اور وہ الف آسا کے بعد آ گیا ہے تو چھوٹی یہ جو لگتی ہے وہ محذوف ہو جاتی ہے، وہ اسو اور انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے نافرمانی کی، رسولہ ان کے رسولوں کی، واتبعوا اور اتباع کی، امر کل جبار عنید، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، امر حکم کل جبار، ہر جبار، جبار کا کلمہ بھی، کل کا کلمہ بھی، اتباع کا کلمہ بھی، سارے ہماری زبان کے کلمات ہیں لوگوں، اب تو سمجھ جاؤ، یہ نشانی ہے کہ جو لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر جبار کی، ہر ظالم، ہر چاہے وہ جمہوریت کا نام لے کے ڈکٹیٹر ہو، ظلم کرنے والا ہو، چاہے ڈائریکٹ ڈکٹیٹر ہو، بادشاہ ہوں ان کے، انید، اناد کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں فعیل ان کے وزن پر، جو ہمیشہ ہمیشہ کی دشمنی کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ۔ ہر حکومت کے بارے میں پاکستانیوں آپ نے کہا نہیں کہ یہ تو پچھلی حکومت سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ دشمنی کر رہی ہے، یہ تسلسل چل رہا ہے یا نہیں دشمنی میں، اس لیے اللہ نے انید کا لفظ فعیل ان کے وزن پر استعمال کیا ہے۔ کاش تم اب تو سمجھ جاؤ، سارے کلمات ہماری زبان کے، کل یہ بھی نہیں جا کے کہہ سکتے کہ ہمیں قرآن آتا نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، اللہ نے تو لکھے ہی تمہاری زبان میں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے پیچھے پڑ گئی، ان کی اتباع کر لی، یعنی ان کے پیچھے پڑ گئی، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں، لعنت ان کے پیچھے پڑ گئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ کہ معنی اور، یوم دن، قیامت کے دن، الا سنو، ان بے شک عادن، قوم عاد، کافرو انہوں نے کفر کیا، ربہم اپنے رب کے ساتھ، الا بودن سنو، دوری ہے، دفع کر دیے گئے، لعادن عاد کے لیے دوری ہے، اللہ کی رحمتوں سے عاد کو دور کر دیا گیا ہے، قوم ہود کی طرح، یہ ہیں عاد۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، ان کی نافرمانی کی، عصوا، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے، آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی، یعنی لعنت ان کے پیچھے پڑ گئی، پھٹکار پڑ گئی، اور قیامت کے روز بھی، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی ان پر پھٹکار پڑے ہو۔ الا سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، پھر اللہ کہتا ہے سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، دفعہ دور کر دیا گیا، ہود کی قوم کے لوگ، حضرت ہود کی قوم کے یہ لوگ دور کر دیے گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور حضرت اس قوم کی طرح ایک اور قوم تھی سمود، الہ سمود، اور یہ جو سمود قوم تھی، اخاہم ان کا بھائی صالح، ان کے ہاں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، قال کہا، یا قومی، دیکھیے جملہ وہی ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کا کہا مانو، ما لکم، ماں نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہن، من سے الہن کوئی معبود نہیں ہے تمہارے لیے، غیرہ اس کے سوا، اس کے سوا، یعنی اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہوا، ہوا
ہوا انشاکم، ہوا نشا ینشو نشأن، نشو نما دینا اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے۔ ہوا انشاکم، اس نے نشو نما دی تم کو، من الارض، زمین سے، واستعمرکم، اور تمہیں اس میں پھر بسایا، استعمرہ باقاعدہ اہتمام کر کے اس دنیا میں پھر تمہاری بستیوں کو بسا دیا، فیہا، ان میں، فاستغفروہ، پس الف امر کے لیے الف سین تے، باقی غفرہ کا کلمہ تو مغفرت کرنا، معافی چاہنا، استغفروہ وہ الف آنا چاہیے تھا لیکن ہو کی وجہ سے الف محذوف ہو گیا، استغفروہ، تم سب اس سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو، خالی معافی نہیں ہے، پھر اس کی طرف پلٹنا ہے، جو وہ کہتا ہے ویسا کرنا ہے، وہ نیکی کے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ان ربی قریب مجیب، ان ربی، بے شک میرا رب، قریب، بہت قریب ہے، مجیب، جواب دینے والا ہے۔ تم مانگو تو صحیح اس کو، تمہارا رب بہت قریب ہے، وہ تمہیں جواب دے گا۔ کس کس کے در پر ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ وہی ہے، اور بلکہ سمود سے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، وہاں سے اس نے نشو نما تمہیں دی، اور یہاں تم کو بسایا، تمہاری بستیاں یہاں پر دنیا میں آباد کی، لہٰذا تم اسی سے معافی چاہو اور اسی کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، تو انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، اچھا یہ بھی تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ ان کی قوموں نے انہیں بڑا پیار کیا اور کہا کہ آپ زبردست آدمی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حجر اسود کے موقع پر بھی ان کا کہنا مان رہے ہیں اور اس کو نسب کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ شریف باپ کا شریف بیٹا ہے، تو بڑا اچھا ہے، ہماری توقعات تم سے وابستہ ہیں۔ ہر نبی کے زمانے میں اسی طرح یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کہتے ہیں مرجوون، جس سے رجا رکھی جائے، جس سے امید رکھی جائے، رے جیم واؤ سے نکلتا ہے، رجا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رجا یرجو رجون، یعنی ہماری تو ساری امیدیں تم سے وابستہ تھیں، قد کنت فینا، تم تھے ہمارے اندر، مرجوون، تمہاری حالت یہ تھی کہ ہماری امیدیں تم سے وابستہ تھیں، قبل ھذا، قبل پہلے، اردو کا کلمہ ھذا، اس سے پہلے تو ہم نے تمہیں سے ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ تنہا، کیا تنہا تو منع کرتا ہے، تے تم کے لیے آ گیا، تو نہیں کہتا ہے، تو ہمیں منع کرتا ہے، نہ ہم سب کو، ان نعبودا، ان کے نعبودا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو، ما جن کی، یعبدو عبادت کرتے تھے، اباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، جن کا کہا مانتے تھے، جن کی بندگی اور غلامی کرتے تھے، کیا ہم ان کی عبادت نہ کریں؟ تو اس سے ہمیں منع کرتا ہے۔ وَإِنَّا، وہ اور اِنَّا، نہ، بے شک، نہ ہم، لفی شکن، لام یقیناً کے لیے، فی میں، اور شکن یقیناً ہم کسی شک میں ہیں، مما تدعونا، مما، من سے، ما جو، تدعونا جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، الیہ، الہ کی طرف ہی، اس کی طرف، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے متعلق ہمیں شک ہے۔ مریب، ویسے تو ہم کہتے ہیں میں بلا شک و ریب یہ بات کہتا ہوں، کلمہ تو وہی ہے، ارابا،
अराबहू यानी अज़अजहू, उसे तंग किया, यानी इस तरह में और उलझन में डाल दिया। तो ये जिसकी तरफ तुम हमें डालता है ना, मीम वाले के मानी आगे, इसने हमें उलझन में डाल रखा है। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तो हमारे दरमियान ऐसा शख्स था जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। क्या तूने हमें उन मबूदों की परस्तिश से रोकना चाहता है जिसकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे? क्या तू हमें उनसे रोकता है? और जिस तरीके की तरह तू हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको सख्त शुबह है, जिसने हमें खिलजान में डाल रखा है, कलक और इज़्तिराब में डाल दिया है, मुरीब कर दिया है। क़ाल या क़ौमी, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, आराइतुम, क्या रआ, उसने देखा, यरा वो देखता है या देखा, राइता तूने देखा, राइतुम तुम सामने देखा, आराइतुम क्या तुम देखते हो, इन कुंतुम तुम क्या समझते हो, इन कुंतु अगर मैं हूँ, अला बय्यिनतिन, अला पर बय्यिना रोशन दलील पर, अगर मैं रोशन दलील पर हूँ, मिन रब्बी वो मेरी तरफ से नहीं, मिर रब्बी मेरे अबाउजाद की तरफ से नहीं, मिर रब्बी मेरे रब की तरफ से, व आतानी वो और वही कलमा आइन और तोय से जो लिखते हैं अता करना, व अतानी और अता की है, मिनहू उससे, रहमतन और उसने अपनी रहमत मुझे अता की है, वमन यंसुरनी, फ़ा पस मन कौन है वो, यंसुरनी जो मेरी मदद करे, यंसुरुनी जो मेरी मदद करे, मिन अल्लाह अल्लाह से, यानी अल्लाह के मुकाबले पे कौन है जो मेरी मदद करे, इन असईतुहु अगर मैं उनकी नाफरमानी कर, यानी अगर मैं ये बात भी सच है कि मैं उसके तरफ से रोशन दलील पर हूँ, उसने मुझे अपनी रहमतों से नवाज रखा है, और अगर मैं उनकी नाफरमानी कर लूँगा तो उसने मुझे कौन बचाएगा अल्लाह से। फमा तज़ीदूननी, फ़ा पस मा नहीं, तज़ीदून ज़्यादा यज़ीदू और तज़ीदू तुम ज़्यादा करते हो या करोगे, नी मुझे तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकते, मुझे ज़्यादा नहीं कर सकते, गैरा स्वाय इसके, तखसीर स्वाय इसके घाटे के। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बरादरान कौम, तुमने कुछ इस बात पर भी गौर किया, आराई तुम, रा के अंदर दो मानी होते, एक नज़र से देखना, उसके लिए नज़ारा का कलमा भी इस्तेमाल होता है अगर सिर्फ नज़र की बात हो, लेकिन राय भी जिससे बन जाती है, यानी दिल की आंखों से देखने वाली बात, उसके लिए रा या रा का कलमा इस्तेमाल होता है। हज़रत सालेह ने कहा, बरादरान कौम, तुमने कुछ इस बात पे गौर किया, कभी दिल की आंखों से देखा, कभी दिमाग इस पे लड़ाया कि अगर मैं अपने रब की तरफ से एक साफ शहादत रखता था और फिर उसने अपनी रहमत से मुझको नवाज दिया, तो उसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा, मन यंसुरुनी, अगर मैंने उनकी नाफरमानी कर ली तो मुझे कौन बचाएगा, अगर मैं उनकी नाफरमानी करूं, तुम मेरे किस काम आ सकते हो, फमा तज़ीदूननी, सिवाय इसके कि मुझे और ज़्यादा खसारे में डाल दो, तकसीर के अंदर डाल दो। और आयत नंबर 64 में कहा, या कौमी हाजी नाकतु, वाह या कौमी, और मेरी कौम के लोगों, वाह वाह, और या कौमी, ए मेरी कौम के लोगों, हाज़िही ये है, नाकतु, नाका, नाका कहते हैं ऊँटनी को, नून वाव काफ से निकालेंगे तो ये कलमा निकल आएगा अरबी ज़ुबान में, ऊँटनी के लिए नाका का कलमा इस्तेमाल होता है। नाकतुल्लाह, नाका इस्म है, अल्लाह इस्म है, पहला नकरा है, दूसरा मारफा है, तो हम तर्जुमा करते हुए का के की का इजाफा करेंगे ना, नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। तो मुझसे एक मौजज़ा मांगते थे ना, रोशन दलील मांगते थे, तो हज़रत
نبی اللہ کہتے ہیں کہ لوگو یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتن ایک روشن دلیل کے طور پہ، ایک نشانی کے طور پہ، فازاروہا ایک پہاڑ پھٹا، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، کہا کہ یہ جو غیر مرئی طریقے سے پیدا ہوئی ہے، اس پہاڑ کے اندر سے نکل آئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے آئی ہے، معجزے کے طور پر آئی۔ وزرا یزرو کہتے ہیں وزرن یعنی چھوڑ دینا، وزروہا واو الف جمع کی علامت ہوتی ہے، لیکن ہا کی وجہ سے واو کا جو الف ہے وہ محذوف ہو گیا، فا پس، وزارا وزر کہتے ہیں فعل امر کے لیے، فازاروہا پس تم اسے چھوڑ دو، فعل امر ہے، تاکل وہ کھائے، تے کیوں آیا ہے؟ مضارع کی علامت ہے اور ناکا کی بات ہو رہی ہے، ناکا مؤنث ہے، اس لیے فی ارض، فی میں ارض زمین، ارض اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی یہ آیت ہے، اللہ کی زمین سے کھائے گی، تم اس کو چھوڑ دو۔ ولا تمسوها، وہ کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، یہ تو بار بار اردو ہی کے کلمات ہے، مسا یمسو، مس کرنا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تمسو تم کے لیے آ گیا، مخاطب کی علامت اور مضارع کی علامت، ہاں اس کو تم سب اس کو مس نہ کرو، مسا یمسو، بسو ان، بے کے ساتھ سو کہتے ہیں برائی کو، اردو میں بھی ایسے استعمال کرتے ہیں، برائی کے ساتھ اس کو مت چھوؤ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر تم ایسا کرو گے، فا پس، سما نہیں آیا، فا آیا فوراً ہی بعد میں، آخذ یاخذ پکڑ لینا، اخذ کرنا، پکڑنا، لینا، آخذکم تمہیں پکڑ لے گئے، عذابٌ کوئی عذاب، قریبٌ قریب ہی، جلد ہی تمہیں کوئی عذاب پکڑ لے گا۔ فَآکَرُوهَا، فا پس آکارا، آکارا کہتے ہیں، آکارا چوپائے کی ٹانگیں کاٹ دینے کو آکارا کہتے ہیں، تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ آکارا اصل میں کہتے ہیں درخت کو جڑ سے کاٹ دینا، تو کسی چوپائے کو اس کی جڑوں یعنی اس کی ٹانگوں سے کاٹ دینا، یہ آکارا کہلاتا ہے۔ فَآکَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فقال، فا پس کالا کہا، تمتعو، اچھا مزے لے لو، دنیا کی زندگی سے مزے لوٹ لو، واو الف جمع کی علامت، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، فی میں دارکم، دار اردو میں بھی کہتے ہیں گھر کو، دارکم اپنے گھر میں، ثلاثۃ ایام، ثلاثہ واحد اثنین ثلاثہ، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو، ذالک وعد، ذالک یہ جو وعدہ ہے، غیر مکذوب، یہ جھوٹ والا وعدہ نہیں ہے، یہ سچا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو وعدن کہا ہے، جسے اردو میں وعید نہیں کہتے، وعدہ یعید وعیدن، اردو میں اس کا ترجمہ کم کریں گے، وعدہ کرنا، یا اس کے معنی دھمکی دینا، یہ جو دھمکی ہے یہ سچی ہے، یہ وعدہ ہے جو اللہ کا سچا وعدہ ہے، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس لو، مال متاع سے فائدہ اٹھا لو، یہ ایسی میعاد ہے، یہ ایسا وقت ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی، یہ ایسی وعید ہے جو پوری ہو کے رہنی ہے۔ فلما جاء امرنا، پس لما جب جاء آ گیا، امرنا ہمارا حکم،
نجینا، یہاں پھر دیکھیے جی اب عذاب آ رہا ہے تو کس کس کو اللہ بچاتے ہیں؟ آج بھی اس کورونا سے اسی اللہ نے بچانا ہے۔ کن کو بچانا ہے؟ جو نبی اللہ کے منہج پر چلتے ہوئے اس کے دین کو قائم کرنے کی انفرادی اور اجتماعی کوشش کرتے ہوں، جس کے لیے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا جاتا ہے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، یعنی جب عذاب کا فیصلہ وہ وعید جب آ گئی، نجینا، ہم نے نجات دے دی، صالحاً، اس وقت کے نبی کو۔ آج اس دائی کو دے جائے گی نجات جو لوگوں کو اس اقامت دین کے لیے پکارے گا۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لے آئیں گے، جو ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کے مطابق وہ بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوششوں میں جتے ہوں گے، ماہو، اس کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھی رفیق کار بن چکے ہوں گے، برحمتن، بے کے ساتھ رحمتن، رحمت کے ساتھ، منا، ہماری جناب سے، ہماری جناب میں ان کے لیے رحمت ہے۔ وَمِنْ خِزْيٍ، واو من خزی، وہی رسوائی، بدنامی، یومئذ، اور بدنامی ہے اس دن، ان ربک، ان بے شک ربک کا، تمہارا رب ہے، هو القوی، وہ تو بڑا قوی ہے، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، بڑا طاقتور ہے، العزیز، زبردست ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ آخر کار، فلما جاء امرنا نجینا صالحا، آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے اس کو محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے، جس کا کہنا مانا جاتا ہے، وہی ہستی ہے جو طاقتور ہے، العزیز ہے۔ اور آیت نمبر 67 میں کہا، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، وَأَخَذَ، تو پکڑ لیا، وَأَخَذَ، واو، اور أَخَذَ، اور پکڑ لیا، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ شرک جو کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اللہ کے کہنے کے ایک طرف کہتا ہے میں اللہ کا کہنا بھی مانتا ہوں، اور پھر اپنے مرضی اور منشا بھی کرتا ہے، تو اللہ اپنے نفس کا کہنا مانتا ہے، یا اپنی سوسائٹی کا کہنا مانتا ہے، یا اپنے آباء و اجداد کا ہی کہنا مانتا ہے، اور اللہ کی مخالفت کر لیتا ہے، اس کے رسولوں کی مخالفت کر لیتا ہے، تو اس نے اللہ کو بھی وہی مقام دے دیا اور اپنے ان لوگوں کو بھی وہی مقام عطا کر دی، اس لیے یہ شرک کیا، اور شرک جو ہے ظلم عظیم، یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے یہاں پہ بھی کلمہ جو استعمال ہوا ہے وہ ظالموں۔ ہماری زبان میں تو ظلم جو ہے وہ کسی کے پر جبر زیادتی کرے تو تب ظلم ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، صیحتاً، صیح کہتے ہیں چیخ کو، دھاڑ کو، چنگاڑ کو، ایک زبردست چیخ آئی۔ اسی بات کو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، رجفہ، فرشتے، اور کہیں پڑھا زلزلہ، کہیں فرشتے کی آواز، تو گویا بات ساری ایک ہی ہے، وہ زلزلے کی وجہ سے وہ آواز آئی ہو، گڑگڑاہٹ ہو، وہ ایک زوردار چیخ ہو، ایک زبردست آواز ہو، وہ فرشتے کی آواز ہو، فَأَصْبَحُوا، پس اصبح، وہ ہو گئے، وہ الف جمع کی لام، فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فی دیارہم، فی میں، دیارہم، اپنے گھروں میں، دار کی جمع ہوتی ہے دیار اردو ادب میں، تو فی دیارہم، فی بھی ہماری زبان کا کلمہ، صبح بھی ہماری زبان کا کلمہ، اور فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، جاسمہ یجسوم، ناصرہ ینصر اس کا باب ہے، جاسم کہتے ہیں منہ کے بل الٹے اس طرح گر جانا،
وہ منہ کے بل الٹے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا، ان کی حالت یہ ہوگی کاف کی طرح کی مانند کی جیسے ان کے لم یغنو. یہ جو غنیہ یغنا ہوتا ہے سمع یسمع کے اندر، ایک تو ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی پرواہ نہ رہے، غنی ہو جانا، دولت مند ہو جانا، کہ بھوک افلاس کی پرواہ نہ رہی. اور غنیہ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، یغنا جب استعمال کیا جائے گا، غنیہ یغنا جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی جگہ پر بسنا. کأن لم یغنو، جس طرح کہ وہ نہیں بسے تھے، فیہا، اس میں. وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے اپنے گھروں میں بسے ہی نہیں تھے. الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار، ان بے شک ثمود، قوم ثمود جو تھی، کفروا، انہوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، ربہم، اپنے رب کا. الا بودن، سنو، بودن، دوری ہے، لثمود، اللہ کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہے، دفعہ دور کر دیے گئے قوم ثمود. آیت نمبر 69. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، وہ اور لقد، یقیناً جاءت، چونکہ ملائکہ اور رسل اردو کے سٹائل پر جمع آ گئی ہے، اس لیے یہ تا آئی ہے. یہاں پر تا مؤنث کی علامت کے طور پہ آتی ہے، اور جب عربی میں اردو کے سٹائل کی جمع آ جائے تو اس کو بھی ڈیل اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح مؤنث کو کیا جاتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَت، اور یقیناً آگے، رسولنا، رسول، ہمارے رسول، ابراہیم، ہمارے رسول ابراہیم، بالبشرا، بے کے ساتھ بشرا اردو میں استعمال ہوتا ہے، بابی اور بشرا بھی، بشارت، بشارتوں کے ساتھ آگے جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارتیں لے کر آگے، اللہ کے بھیجے ہوئے جو ان کو اللہ ارسال کرتا ہے، یہاں پر فرشتے اس سے مراد ہے. قالو، تو انہوں نے کہا، سلاما، انہوں نے آ کے سلام کہا. قالا سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان پر سلامتی بھیجی. فما لبسا، پس ما نہیں، لبسا تھوڑی دیر ٹھہرنا. کم لبستا، تم کتنی دیر ٹھہرے؟ لبست یومن و بعد یوم، میں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا تھا. آخرت کے اندر یہ مکالمہ ہونا ہے، ٹھہرنا. فما لبسا، نہیں ٹھہرے. فما لبسا، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، تھوڑے ہی ٹھہرے تھے. ان جاء، ان کے جاء، آگے، بے عجلن، بے کے ساتھ، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، تو بچڑے کے ساتھ آگے، حنید، حندا یحنद، فتح یفتح، اس کا باب ہے، بھنا ہوا، بھنے ہوئے بچڑے کے ساتھ آگے، یعنی بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کر آگے. تھوڑی دیر میں بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت لے کر حضرت ابراہیم تشریف لے آئے. سنو اور دیکھو، ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کہا، تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ ہی دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے. فلما راء، پس لما، جب، راء، جب اس نے دیکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھ، یعنی فرشتوں کے وہ جو انسان بن کے آئے ہوئے فرشتے تھے، ان کے ہاتھ، لا تصلو، لا نہیں، وصلا یصلو، پہنچنا، لا تصلو، وہ نہیں پہنچے، الیہ، اس کی طرف، وہ کھانے کی طرف انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نہیں بڑھایا. ناکرہم، انہیں اجنبی جانا، منکر ہونا یعنی نا پہچاننا، اجنبی سمجھنا.
नाकिराहुम, उन्हें अजनबी जाना, व औजसा, असल में कलमा है वाजसा या जिसु, किसी चीज़ पर पुशीदा हो जाना या अंदर से परेशानी होना, घबराहट होना। औजसा मिनहुम, उनसे फिर उन्होंने घबराहट महसूस की। मिनहुम खीफतन, डरते, अंदर की घबराहट महसूस करने लगे। किसी अजनबी को देखे, अरबों के यहाँ तो यह है कि अगर कोई चीज़ खाने को पेश कर दी जाए तो इनकार नहीं किया जा सकता, तो उनके हाथ ही नहीं आगे जा रहे। तो कहा कि अच्छा ये तो अजनबियत का माहौल है, ये अपने नहीं लग रहे। और उस खौफ की वजह से दिल के अंदर एक घबराहट पैदा हो गई। देखो, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अपने फरिश्ते भेजे, खुशखबरी लिए हुए पहुँचे, कहा तुम पर सलाम हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर ना गुजरी कि इब्राहीम एक भुना हुआ बछड़ा उनकी ज़ियाफ़त के लिए ले आए, मगर जब देखा उनके हाथ खाने पे नहीं बढ़ते, आगे नहीं वसूल हो रहे, तो वो उनसे मुश्तबे हो गए और दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगे। उन्होंने कहा डरो नहीं। कालू ला तखफ, तो वो जो फरिश्ते आए हुए थे, अल्लाह के भेजे हुए आए थे, उन्होंने कहा ला तखफ, डरो नहीं, फेल अमर है, डरो नहीं। इन्ना उर्सिलना, इन्ना बेशक हम, उर्सिलना हम इरसाल किए गए हैं, हम भेजे गए हैं, इला कौम लूत, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। हम आपकी तरफ नहीं आए, आपके भतीजे हज़रत लूत की कौम की तरफ आए, आपकी तरफ नहीं भेजे गए, हमसे मत डरिए। अल्लाह अकबर। जब देखा उनके हाथ खाने पे नहीं बढ़ते तो वो उनसे मुश्तबे हो गए और दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगे। उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। वह इमरातुहु, वो के मानी और, इमरा कहते हैं औरत को, इसकी जमा होती है निसा। इमरातुहु उसकी औरत, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी। वह इमरातुहु काइमतुन, वो खड़ी थी। हज़रत इब्राहीम की बीवी काइमतुन जो खड़ी थी, फ़दाहिकत, पस दाहिकत वो हंसी, फ़बश्शरनाहा, पस बश्शरनाहा हमने उन्हें बिशारत दी, बे इसहाक, इसहाक। ये जो हंसी हैं वो इस बात पे हंसी है, फ़बश्शरनाहु हमने बिशारत दी, बे इसहाक कि तुम्हारे यहाँ बेटा इसहाक होगा। वह मिन वराई, वो और मिन ये भी उर्दू का कलमा, वो भी उर्दू का, वरा भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं पीछे। वरा इसहाक, इसहाक के बाद याकूब, याकूब को भी भेजेंगे, यानी इसहाक की भी खुशखबरी दे दी, हज़रत याकूब की भी खुशखबरी दे दी। वो ये सुनकर हंस दी कि ये अज़ाब वाली कोई बात नहीं है, ये तो लूत की तरफ जा रहे हैं। तो उसके ऊपर फरिश्तों ने कहा, फिर हमने उसको इसहाक की और याकूब की खुशखबरी दी, यानी फरिश्तों ने अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी सुना दी। और वो बोली खालत, और उन्होंने कहा, यानी खातून जो बूढ़ी हो चुकी हैं वो कहती हैं, या वैलता, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी बर्बादी, अलीदू, क्या अलीदू, क्या मैं बच्चा जनूंगी, अलीदू, हाय मेरी हलाक, हाय मेरी तबाही, क्या मैं बच्चा जनूंगी। वह आना अजूज़ुन, अजूज़ कहते हैं फ़ऊलुन के वज़न पर है, अजूज़ुन जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, मुबालगे के साथ बहुत बूढ़ी हो चुकी, मैं तो बूढ़ी हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, मैं अब बच्चा जानूँगी। वह हाज़ा बाली, वो और हाज़ा इशारा करिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाली, बाल कहते हैं शोर को, बे आइन लाम से, बाल
شوہر، اور یہ جو میرا شوہر ہے شیخن، شیخ کہتے ہیں جو کہ بزرگ ہو گیا ہو، تو میرا شوہر تو ایک بزرگ ہو گیا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، ان بے شک ھذا یہ ہے لشیء یقیناً یہ چیز تو عجیب ہے، یہ تو بڑی حیران کر دینے والی بات ہے. یہ سن کر جب وہ ہنسی، پھر ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری سنائی. وہ بولی ہائے میری کم بختی. جس طرح ہمارے یہاں نہیں عورتیں ایسی کی خبر سن ہائے میں مر گئی، ایگزیکٹ یہ وہ جملہ ہے، ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں، عجوز ہو گئی ہوں. یعنی مبالغے کے ساتھ فعول ان کے وزن پر کہہ رہی ہیں، اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، شیخ. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالو، تو ان فرشتوں نے، وہ جو بھیجے ہوئے تھے اللہ کے انسانی صورت میں آئے وہ لوگ، قالو انہوں نے کہا اتعجبین، کیا تعجبین، کیا تم حیران ہوتی ہو، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بارے میں تم حیران ہوتی ہو، اللہ کے حکم سے تم حیران ہوتی ہو. رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں، علیکم تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت، یعنی اے ابراہیم کی اہلیہ، تمہارے اوپر یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہو، اور وہ ہے حمید، جس کی تعریف کی جاتی ہے، مجید، جو بلند شان والا ہے. حمید اور مجید دونوں ہی کلمات فعیل ان کے وزن پر آ گئے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. حیران ہو کے حضرت ابراہیم کی اہلیہ کہتی ہیں قالو اتعجبین، فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، حیران ہوتی ہو. ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں یہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم روعا، پس لما جب، ذہب چلا گیا، عن ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، الرعو ڈر اور گھبراہٹ، وہ جو تھا کہ کہیں یہ اجنبی آئے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھا رہے تو دشمنی نہ کریں، یا یہ کون لوگ ہیں، جو اندر کی گھبراہٹ تھی. جب وہ چلی گئی اس خوشخبری کی وجہ سے، وجاءت البشریٰ، اور آ گئی ان کے پاس یہ خوشخبریاں، یجادلونا، یہ فعل مضارع کی علامت جادلہ یجادلو، بحث مناظرہ کرنے لگ گیا نہ ہم سے، فی قوم لوط، اپنے بھتیجے کی قوم کے بارے میں سفارشیں کرنے لگ گئے، مجھ سے بحثیں کرنے لگ گئے. کیوں بحثیں کر رہے تھے؟ ان ابراہیم لحلیم، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، لام یقیناً کے لیے آ گیا. حلیم کا کلمہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں. حلیم کہتے ہیں نرم دل کو. یہ انہوں نے جو قوم لوط کے حوالے سے سفارشیں شروع کر دی تھیں، مجھ سے بحث مناظرہ شروع کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے نرم دل تھے. اواہن، الف واو ہے سے نکلے گا کلمہ، ویسے ہماری زبان میں بھی جو کرتا ہے، درد مند انسان کے منہ دل سے جو نکلتی ہے، اس کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. اواہن، آہیں بھرنے والے، درد مند انسان تھے. منیب، نابا ینوبو کہتے ہیں واپس پلٹ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. منیب، میم والے کے لیے نون واو بے سے نکلے گا یہ کلمہ، اور نابا ینوبو کہتے ہیں واپس پلٹنے کو.
تو مراد یہ اللہ کی طرف واپس پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، نرم دل تھے، درد مند دل رکھتے تھے، اس لیے انہیں پتہ چل گیا ان پر عذاب آنے لگا ہے تو ان کے حق میں سفارشیں کرنے لگ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا، خوشخبری جو ملی تو، اور عمر کے اس حصے میں مل جائے تو خوشخبری تو بہت ہی خوشی والی بات ہوتی ہے، تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا، مجادلہ شروع کر دیا۔ حقیقت میں ابراہیم حلیم اور نرم دل تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم، اللہ جل شانہ نے کہا ابراہیم اعرض، اعراض برت، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بچ، عن ھذا، اس سے، یہ جو تم ان کے لیے مجھ سے بحثیں کر رہے ہو چھوڑو اس کو، اعراض برتو۔ انہ قد جاء، انہ بے شک وہ قد جاء آ گیا یقیناً، امر ربک، تمہارے رب کا حکم، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، وہ کے معنی اور، انہم، بے شک وہ ہیں، انہم آتیہم عذاب، بے شک آتا یاتی آنا، ہم ان پر، بے شک اب تو آنے والا ہے عذاب، کوئی عذاب ان پر، غیر مردود، جو رد نہ کیا جا سکے۔ اب تو آنے والا ہے، تو جو اتنی مرضی سفارشیں کر، مت کر سفارشیں، اب یہ کسی کے پھیرے پھرے گا نہیں، یہ تو عذاب آ کے رہے گا۔ آخرکار ہمارے فرشتوں نے ان سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جا، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کے رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھر سکتے۔